خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ قیامت بن کر ٹوٹ پڑے. طوفانی بارشیں، لینڈ سلائڈنگ اور آسمانی بجلی گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی. 198 افراد جاں بحق، درجنوں لاپتہ. بنیر میں سب سے زیادہ 150 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے. سیلابی ریلوں سے پیر بابا کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر. تحصیل گڈزئی میں 120 سے زائد لاشیں نکالی گئیں. تحصیل چغزئی میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد لقمہ اجل بن گئے. بنیر کے 12 سے زیادہ دیہات کلاؤڈ برسٹ سے شدید متاثر. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پیر بابا میں 72 لاشیں لائی گئیں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈگر میں 12، چغزئی میں 5 اور گاگرا میں 2 لاشیں لائی گئیں. بنیر کی تحصیل ڈگر، گڈزئی اور گاگرا میں ایمرجنسی نافذ. گاڑیاں سیلابی ریلوں میں تنکوں کی طرح سے بہنے لگیں. منہ زور پانی نے کئی دیہات کو لپیٹ میں لے لیا. کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کئی گاڑیاں بہا کر لے گیا. مکانات گر گئے، سیلابی ریلوں میں مال مویشی بہہ گئے. بنیر کے علاقے ٹانگوکلے میں پھنسے 6 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. چارسدہ شب قدر کے علاقے بیلا نمبر 4 میں سیلابی ریلے کا خطرہ، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت. بنیر، باجوڑ، مانسہرہ اور بٹگرام آفت زدہ اضلاع قرار. باجوڑ کی تحصیل سلازئی میں آسمانی بجلی گرنے سے 12 افراد جاں بحق. بٹگرام میں کلاؤڈ برسٹ. شمڈائی میں 40 افراد ریلے میں بہہ گئے. 21 لاشیں نکال لی گئیں. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارشوں اور فلڈ کے باعث اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 45 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 38 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا جبکہ 7 گھر مکمل منہدم. پشاور میں امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم. خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ. 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید. ہیلی کاپٹر امدادی سامان باجوڑ لے کر جاتے ہوئے مہمد میں گر کر تباہ ہوا. چیف سیکرٹری کے مطابق ہیلی کاپٹر پشاور سے باجوڑ جا رہا تھا. ضلع مہمد میں رابطہ منقطع ہوا. خراب موسم کے سبب ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا. خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر کیسے کریش ہوا، تحقیقات کا فیصلہ. سرائے کے مطابق تحقیقاتی ٹیم آج جائے وقوع کا دورہ کرے گی. دہشت گردی کے عنصر کا جائزہ بھی لے گی. سرکاری حکام کا کہنا ہے ملبہ دیکھ کر نہیں لگتا کہ ہیلی کاپٹر پر کچھ فائر کیا گیا ہے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر 10:30 پر باجوڑ کے لیے روانہ ہوا. 12 بجے کے قریب ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا. جائے حادثہ کے آس پاس کوئی آبادی نہیں. سانحہ میں پائلٹ گروپ کیپٹن ریٹائرڈ آفتاب اقبال، پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ شاہد سلطان، فلائٹ انجینئر کیپٹن ریٹائرڈ سلیم اقبال، کریو چیف حوالدار ریٹائرڈ محمد جبار اور ٹیکنیشین حوالدار مختار شامل. سوات کے علاقے مرٹا اور مینگورہ کا طوفانی بارشوں سے حلیہ بگڑ گیا. لوئر دیر کے علاقے میدان سوری پاؤ میں چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق. تحصیل تنگی منڈا ہیڈ ورکس کے مقام پر دریائے سوات میں پھنسے 15 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. مینگورہ میں سیلابی صورتحال، پانی لوگوں کے گھروں میں داخل. گوکند کے علاقے میں 8 بچے سیلابی پانی میں ڈوب گئے. 4 بچوں کی لاشیں نکالی گئیں. سوات کے 41 فیڈرز کی بجلی مکمل بند. این ڈی ایم اے کے مطابق کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے بھاری نقصان ہوا. ریسکیو ٹیمز کی تعداد میں اضافہ. خیبر پختونخوا حکومت کا آج سوگ کا اعلان. صوبے میں قومی پرچم سرے نگو رہے گا. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں سے بھیانک قسم کے سیلابی ریلے آئے. حادثات میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصانات ہوئے. صوبائی حکومت کے 2 ہیلی کاپٹرز کام کر رہے تھے. ایک ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے افسوسناک حادثے کا شکار ہوا. مشکل کی اس گھڑی میں صوبائی حکومت اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا میلاکنڈ ڈویژن کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ. کہا کہ یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے. گورنر فیصل کریم کنڈی کی ہدایت پر انجمن ہلال احمر خیبر پختونخوا کا ایمرجنسی ریلیف سینٹر قائم. خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اعلان. کہا کہ اس سلسلے میں اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سیلاب متاثرہ عوام کی بحالی کی خصوصی ہدایات. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فوج نے 1 دن کی تنخواہ بحالی کے لیے وقف کر دی. پاک فوج نے اپنا 1 دن کا راشن جو تقریباً 600 ٹن سے زیادہ بنتا ہے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی امداد کے لیے مختص کر دیا. پاک فوج کا سوات اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری. سیلاب زدہ علاقوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل. باجوڑ میں ہیلی کاپٹر سے متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن.
آزاد کشمیر کو بھی سیلابی ریلوں نے گھیر لیا، کلاؤڈ برسٹ کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وادی نیلم میں موسلادھار بارشوں کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی۔ بنگس میں کلاؤڈ برسٹ سے نالا جاگنا پر قائم 3 رابطہ پل، 2 گیسٹ ہاؤسز بہہ گئے۔ سیلاب سے کنڈل شاہی پل ایک بار پھر بہہ گیا۔ بھیبر نالے میں سیاحوں کی گاڑی بہہ گئی، تمام افراد کو ریسکیو کیا جا چکا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اٹن جاگنا روڈ بھی ریلے میں بہہ جانے سے ٹریفک معطل رہی۔ رتی گلی نالے میں کلاؤڈ برسٹ سے 2 کلومیٹر سڑک تباہ، زمینی رابطہ منقطع۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر سمیت 500 سے زائد سیاح بیس کیمپ میں محصور، راستے میں پھنسے 60 سیاح محفوظ مقام پر منتقل۔ آزاد کشمیر نے 2 روز کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ دریاؤں کے قریب مقیم آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ وادی نیلم مانسہرہ سوات سیاحت کے لیے بند۔ گلگت بلتستان میں بارشوں اور گلیشیئر پھٹنے سے بڑے پیمانے پر تباہی، حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 2 لاپتہ۔ دیامار میں بہن بھائی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ ہنزا میں شش پر گلیشیئر پھٹنے سے حسین آباد نالے کے طرف کٹاؤ، سینکڑوں گھر خالی کروا لیے گئے۔ ہنزا میں شش پر گلیشیئر پھٹنے سے حسین آباد نالے کے دونوں طرف کٹاؤ کی وجہ سے سینکڑوں گھر خالی کروا لیے۔ سکردو میں ستپارہ ڈیم کا واٹر چینل سیلاب میں بہہ گیا، پاور ہاؤسز بند ہو گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ کرمنگ میں دریائے سندھ کے کٹاؤ سے کارگل روڈ ٹریفک کے لیے بند، گانچے میں پل دریا میں بہہ گیا۔ حکومت گلگت بلتستان نے ایمرجنسی نافذ کر دی، فائبر کٹنے سے گلگت بلتستان بھر میں موبائل سروس بند۔ ترجمان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان ضلع غزل میں ہوا، دینور میں بھی 2 بار سیلاب آیا ہے، شاہراہ بابوسر میں لینڈ سلائیڈنگ سے ایک بچہ زخمی ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر ہنگامی بیٹھک، چیئرمین NDMA کے بالائی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ، فلیش فلڈز پر بریفنگ، وزیر اعظم کی KP کے حکومت اور PTMA کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی ہدایت، ریسکیو ریلیف آپریشن میں تمام تر تعاون فراہم کرنے کا حکم، کہا کہ ترجیحی بنیادوں پر امدادی سامان کو ٹرکوں کے ذریعے فوری بھیجا جائے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں اور سیاحوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ اور گورنر KP سے رابطہ، کہا کہ مشکل کی گھڑی میں تمام تر ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ NDMA کو ہدایات کی ہیں کہ صوبائی حکومت کی ریسکیو ریلیف آپریشن میں ہر قسم کی معاونت کریں۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی ہر قسم کی مدد کرے گی۔ وفاقی حکومت ادویات، خیمے اور اشیاء خورنوش بھیج رہی ہے۔ وزیر اعظم کا حالیہ کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈز کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کا حالیہ بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، جاں بحق افراد کے بلندی درجات کے لیے دعا اور لاحقین سے دلی اظہار ہمدردی، کہا متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیوں کو تیز کریں، زخمی افراد کو فوری اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ بلاول بھٹو کا بھی گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تباہی پر دکھ کا اظہار، کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلوں سے بچاؤ کے لیے دورس حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ قدرتی آفت کی اس گھڑی میں خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ہے۔ خیبر پختونخوا میں پیش آنے والی قدرتی آفت کے باعث ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر بہت دکھ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا رابطہ، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی، کہا کہ پنجاب حکومت کے تمام وسائل خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کے لیے دستیاب ہیں۔ اہل پنجاب اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں شریک ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فون اور تعزیت پر شکریہ ادا کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بھی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ٹیلی فون رابطہ، جماعت اسلامی نے صوبے میں ہنگامی صورتحال پر مکمل تعاون کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے ہر شے تہس نہس، ضلع کشتواڑ میں 60 افراد ہلاک، 200 لاپتہ، ہلاک ہونے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل۔ حکام کے مطابق جس علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا اس وقت وہاں 1000 سے زائد افراد موجود تھے، 40 لاشیں نکالی گئیں، امدادی سرگرمیاں جاری۔ پورے صوبے میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چارسدہ، بنیر، مالکن بری طرح سے متاثر ہوئے۔ پورے صوبے میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے، ریسکیو آپریشن میں تمام ادارے حصہ لے رہے ہیں۔
مشکل گھڑی میں عوام سے اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دیں۔ پنجاب کے دریاؤں میں بھی طغیانی قصور اور عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، کئی مقامات سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے، سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال، کوٹ بیلا میں سینکڑوں گھر سیلاب کی نظر، دریا کے قریب رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کراچی میں ہب ڈیم اور ندی میں ڈوبنے والوں کی لاشیں نکالی گئیں۔ اسلام آباد میں بادل برس پڑے، کہیں بوندا باندی، کہیں موسلادھار بارش، راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف، ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 84 پیسے سستا کر دیا، پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق، نوٹیفیکیشن جاری۔ سینٹ میں سرکاری اشتہارات اور قائد اعظم کی تصویر شائع نہ کرنے کی گونج، سینیٹر فیصل جاوید کی نشاندہی پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تحقیقات کروانے کا اعلان، کہا کہ ہم سب بانی پاکستان کی پیروکار ہیں، اس کاروان کی میرے کاروان قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، تحقیقات سے ایوان کو آگاہ کیا جائے گا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور، قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔